حامدا ومصليا ومسلما غوث اعظم بمن بسر ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بین و خدا دا مدد کیوں کہوں بے کس ہوں میں کیوں کہوں بے بس ہوں میں تم ہو میں تم پر فدا تم پہ کروڑوں درود غیث و قد لام الف کر دو بلا منصرف لا کے تہے تے گلا تم پہ کروڑوں درود آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والسلام۔ سفر المظفر کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے اور اس ماہ مبارک میں بے شمار صحابہ کرام اولیاء اعظام رحمہم اللہ السلام کے ایام اور اعراس ہیں اور اسی میں سے 11 تاریخ کو بڑی نسبت ہے کہ 11 سفر المظفر 1385 ہجری کو مفسر اعظم ہند حضرت مولانا ابراہیم رضا خان جیلانی میاں بن حضرت حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان قادری برکاتی نوری بن حضرت مجدد اعظم امام احمد رضا خان قادری برکاتی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یوم مبارک ہے۔ شہر علم و فن مرکز عقیدت بریلی شریف میں 10 ربیع الاخر 1325 ہجری بمطابق 1907 کو مفسر اعظم ہند قمر العارفین عمدۃ المفسرین حضرت علامہ مولانا محمد ابراہیم رضا خان جیلانی میاں قدس سرہ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے والد ماجد شہزادہ اعلیٰ حضرت برادر حضور مفتی اعظم ہند الشیخ امام حامد رضا خان قادری برکاتی نوری کے گھر میں یہ پہلی ولادت ہوئی، اس لیے خاندان کے ہر فرد کو بے حد خوشی ہوئی اور سنت نبوی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے مطابق کان میں اذان اور اقامت دی گئی اور مفسر اعظم ہند کہ جد کریم مجدد اعظم سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی نور اللہ مرکزہ نے چوہرے کے ایک خاص چبا کر حویلی میں بھجوا دی جس کو مفسر اعظم کے تالو اور زبان میں مل دیا گیا اور اس ولادت کی خبر پا کر برادر اعلیٰ حضرت استاد زمان مولانا حسن رضا خان علیہ رحمہ اتنے خوش ہوئے کہ جوئے اور ہیپینس کے عالم میں اپنے زبان فیض سے یہ مصرع بے سختہ نکلا، علم و عمل اقبال و تعالی دے خدا۔ اس کو اگر ہم ابجد کے حروف سے جوڑیں نا تو 1325 یہ مجموعہ بنتا ہے جو آپ کے سن ہجری ہے اور یہی مصرع پیدائش کا مادہ تاریخ ہو گیا۔ خلیفہ حضور مفسر اعظم مولانا عبد الواجد قادری صاحب حیات مفسر اعظم میں مزید ذکر کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری برکات علیہ رحمٰ نے مفسر اعظم ہند کے عقیقے کا شایان شان اہتمام فرمایا اور عزیز و اقربا کے علاوہ دارالعلوم منظر اسلام کے تمام طلباء کو عام دعوت دی اور ناظم مطبخ کو اس بات کی خاص ہدایت فرما دی کہ جن ممالک یا صوبہ جات کے طلباء دارالعلوم منظر اسلام میں ہیں ان سب کی خواہش کے مطابق انہیں وطنی کھانا ملنا چاہیے۔ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے عقیقے کا نام محمد رکھا جبکہ والد ماجد حضور حجت الاسلام نے ابراہیم رضا نام رکھا اور جدہ محترمہ نے پکارنے کے لیے جیلانی میاں تجویز کیا۔ یوں مفسر اعظم ہند حضور مجدد اعظم سرکار اعلیٰ حضرت علی رحمت و رضوان کہ انا من حامد و حامد منی کی عملی اور علمی تفسیر ہوئے جو پیدائش سے قبل جد اعلیٰ نے پیشن گوئی کی تھی۔
خاندان کے دستور کے مطابق جب مفسر اعظم کی عمر شریف 4 سال 4 ماہ 4 دن کی ہوئی تو 14 شعبان المعظم بروز 4 شنبہ 1329 ہجری کو سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاندان و شہر کے معزز بزرگوں کی موجودگی میں بسم اللہ خوانی کرائی اور تمام حاضرین میں شیرینی تقسیم ہوئی۔ اس کے بعد اپنی والدہ مکرمہ اور جدہ معظمہ سے گھر ہی میں قرآن عظیم ناظرہ اور اردو کی ابتدائی کتابیں پڑھی۔ جب حضرت کی عمر 7 سال کی ہوئی تو دارالعلوم منظر اسلام کے میں آپ داخل ہوئے اور وہاں پر علم حدیث حضور محدث اعظم پاکستان مولانا ابوالفضل محمد سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حاصل کی۔ مسلسل 12 سال تک دارالعلوم کے نامور اساتذہ اکرام سے علوم و فنون حاصل فرماتے رہے۔ جب عمر شریف 19 سال 4 ماہ کی ہو گئی تو جلسہ دستار فضیلت میں حضور حجت الاسلام نے اساتین اسلام کی موجودگی میں سیدی مفسر اعظم ہند کے سر پر فضیلت کی دستار رکھی اور اپنی نیابت و خلافت سے فیض یاب فرمایا، یہاں تک کہ علم و فضل اور زہد و تقوی اور خشیت و معرفت نے پروان چڑھایا اور وہ وقت آیا کہ سرکار مفسر اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہمارے امام مجدد اعظم سرکار امام احمد رضا خاں قادری برکات علیہ رحمہ ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ میرے یہ بیٹا وہابیوں دیوبندیوں کی مخالفت میں وہ کرے گا جو سب سے بڑھ جائے گا۔ حضور شہزادہ مفسر اعظم جانشین مفتی اعظم نبیر مجدد اعظم خلیفہ احسن العلماء مرشد اعظم حضور سرکار سیدی شیخ تاج الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد اختر رضا خاں قادری برکات نوری نور اللہ مرکزہ ایک سیشن میں سوالہ جواب کے سیشن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت مفسر اعظم کی خدمات دینیہ کے ساتھ ساتھ بحیثیت والد سیرت شریف پر ارشاد فرماتے ہوئے ہمارے تاج الشریعہ کہتے ہیں کہ آج میں جو کچھ بھی ہوں یہ اپنے والد کی تربیت اور حضور مفتی اعظم نور اللہ مرکزہ اور حضور حجت الاسلام رضی اللہ تعالی عنہ کا فیض کہ جو میرے والد کے ذریعے حاصل ہوا اور وہ اعلیٰ حضرت کی زبان تھے۔ میں نے یہ سنا ہے کہ بہت معتمد لوگ سے کہ اعلیٰ حضرت یہ فرماتے تھے کہ یہ بچہ میری زبان ہوگا۔ مسلک اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت کے نقیب تھے اور ان پر فیضان اعلیٰ حضرت یکا یک متوجہ ہوئے۔ آگے سیدی سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ عربی ادب کی کتاب اور درس بخاری کا خاصہ تھا اور طلباء ان سے لگاؤ رکھتے تھے اور درود شریف کے بہت بڑے عامل تھے۔ اللہ رب محمدن ان کی زبان پر جتنی دیر گفتگو کرتے اس کے بعد جیسے ہی خاموش رہتے درود شریف میں مشغول ہو جاتے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا فیض اللہ نے انہیں عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ حضرت کی جب عمر بہت کم تھی تو ایام طفلی میں ایک روز سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشا نیکدش پر آگ کے آغوش میں ایک جگہ مفسر اعظم ہند یعنی حجت الاسلام کے شہزادے اور ایک طرف سرکار سیدی مفتی اعظم الشیخ علی الرحمہ بالبرکات محی الدین جیلانی محمد مصطفیٰ رضا خاں قادری برکاتی علیہ رحمہ یعنی دونوں شہزادگان اعلیٰ حضرت آفتاب اور مہتاب کے، ایک کے شہزادہ ایک کی شہزادی، حجت الاسلام کے شہزادے اور حضور مفتی اعظم ہند کی شہزادی کو جمع فرمایا اور دونوں صاحبزادوں کی حاضری میں ان کے پریزنس میں فرمایا کہ ان کے ولی ہو، اور آپ نے کہا کہ ان دونوں یعنی کمسن پوتے پوتی کا نکاح فرمایا۔ پھر فراغت علمی کے بعد سنت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کے مطابق جو ہے وہ ان کی رخصتی ہوئی۔ اللہ اکبر۔ کیا شان ہے ہمارے مفسر اعظم سرکار سیدی محمد ابراہیم رضا خاں جیلانی علیہ رحمہ کی کہ 1372 ہجری میں جب آپ زیارت حرمین شریفین زادہم اللہ شرفوں و تکریمہ سے فیضیاب ہوئے تو وہاں کے علماء مشائخ نے احادیث کریمہ اوراد و وظائف خصوصاً دلائل الخیرات شریف حزب البحر شریف کی اجازت آپ سے لی۔
اور جب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ خوانی کے وقت بیعت فرمایا تو کتب میں ملتا ہے کہ جب مرید کیا تو شجرے پر تحریر فرمایا خلیفہ انشاءاللہ بشرط علم و عمل، اور شہزادہ اعلیٰ حضرت نے سرکار حجت الاسلام نے دستار فضیلت کے ساتھ ساتھ اجازت و خلافت سے بھی نوازا، اور سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے بھی آپ کو اپنی خلافت سے نوازا۔ حضور مفسر اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلیہ شریف کے متعلق یہ ہے کہ آپ بڑے خوبصورت تھے، کیوں نہ ہو کہ حجت الاسلام جمال الانام سیدی حامد رضا خان علیہ رحمہ کے مظہر تھے، اور پھر آپ کے شہزادے سرکار تاج الشریعہ کتنے خوبصورت، سبحان اللہ، خوبصورت خوبصیرت، خوش قامت، پیشانی کشادہ، بال کانوں کی لو تک سفید یا بادامی امامہ شریف زیب سر فرماتے، گول چہرہ، سفید گنی دھاری، آنکھیں سیاہ، بھویں بالوں سے پر، پلکیں موٹی، ناک باریک، ہونٹ متوسط اور ہونٹوں پر ہردم جنبش اور سینہ کشادہ تھا۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب کمالات سے نوازا تھا۔ آپ بہت ہی بڑے ڈائنامک اوریٹر تھے، پر اثر مقرر تھے۔ پچوچا شریف میں 2 دن آپ کا جب پروگرام رہا تو رات کو آپ نے بڑا ہی مدلل بیان فرمایا اور قرآن و حدیث کی روشنی میں عقائد اہل سنت والجماعت کا ذکر فرمایا، اور جب شہزادے حجت الاسلام اور نبیر اعلیٰ حضرت سرکار محدث سرکار مفسر اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ذکر فرمایا تو دوسرے دن حضور سرکار سیدی محدث اعظم ہند رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ تقریباً 20 بدعقیدہ لوگ آئے اور کہا کہ رات کے بیان سے ہم اتنے متاثر ہوئے کہ ہم نے اپنی بدعقیدگی وہابیت سے توبہ کی اور صحیح معنوں میں مسلک حقہ پر قائم ہو گئے۔ الحمدللہ، یہ کرم ہے، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء۔ آپ کی کرامات کا کیا ذکر کریں، استقامت علی الدین سب سے بڑی کرامت ہے، لیکن جو کہ تباہ کے لیے ہم عرض کر دیتے ہیں کہ ایک صاحب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جو بہرا تھے، ڈم تھے، حضرت سے دعا کی عرض کی، حضرت نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کی برکت سے انہیں قوت گویائی عطا فرمائی، یعنی پاور آف سپیچ عطا فرمائی، اور وہ جو ہے وہ بولنے لگے، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ایک صاحب اپنی اہلیہ کے ساتھ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ حضور یہ ہمارے بردر ان لو جو ہے ان پر قتل کا، جھوٹے قتل کا، مرڈر کا جو ہے مقدمہ ہو گیا، حضرت آپ دعا فرما دیجئے۔ حضرت نے فرمایا کیا وہ سنی ہے؟ سنی ہے؟ عرض کیجیے حضور۔ تو قلم و کاغذ لیا اور یہ درود شریف، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، یہ حضرت نے جو اپنے جب قلم مبارک سے اپنے ہینڈ رائٹنگ سے لکھ کر عطا فرمایا اور کہا کہ اسے کثرت سے پڑھو۔ درود پاک کی تو برکت ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ درود پاک کے متعلق ہم نے سنا اپنے علماء اکرام سے کہ یہ جو ہے یہ اس میں اعظم ہے، اور سرکار سیدنا ابو العباس بلیہ بن ملکان سیدنا خضر علیہ السلام کا بھی فیضان اس میں خوب نظر آتا ہے۔ الحمدللہ یہ ہمارا تجربہ ہے کہ اس درود پاک کی برکات خوب ہے، بندہ جب پڑھتا ہے پریشانی میں اور جب ٹینشن میں، ڈپریشن میں، تو جو ہے اس کے لیے آسانی ہو جاتا ہے۔ ہمارے امام چشم و چراغ کے خاندان برکات تو کہتے ہیں کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے۔ تو حضور مفسر اعظم ہند نے یہ درود پاک اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کر عطا فرمایا، اور فرمایا کہ اسے جو ہے وہ قیدی سے کہے، پریزنر سے کہے کہ وہ کثرت سے پڑھے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ نے ساتھ میں ہی ایک تعویذ بھی عطا فرمایا کہ ہاتھ میں باندھنے کے لیے رائٹ سائڈ پر۔ اب یہ پڑھتے رہے، کہتے کہ 10 دن کے بعد جب یہ حاضر ہوئے تو وہ صاحب اور اہلیہ کے ساتھ ایک اور تھرڈ پرسن تھے،
اور یہ ان کے بردر ان لو تھے. کہا کہ حضور والا یہ سب برکات ہے، دیکھیے کہ ان کے ساتھ جو تھے دو، اس کو لائف سینٹنس سنایا گیا اور یہ بچ گئے. تو حضرت نے پھر ان کو داخل سلسلہ بھی فرمایا اور کثرت درود کی نصیحت بھی فرمائی. اللہ اکبر. تو یہ درود پاک جو ہے یہ کثرت سے پڑھنا چاہیے، اس کی بڑے فضائل ہیں. حضرت کے وصال شریف کی طرف آتے ہیں کہ حضرت مفسر اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عمر تقریباً 60 سال کی ہوئی تو صبح 11 صفر المظفر 1385 سن ہجری 12 جون 1965 یوم شنبہ کو شدید کمزوری کے باوجود آپ نے نماز فجر بھی ادا فرمائی اور بستر علالت پر لیٹے لیٹے اوراد و وظائف میں مشغول تھے، مصروف تھے کہ اسی حالت میں صبح قریب 7 بجے آپ کا وصال ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون. دوسرے روز اسلامیہ کالج کے میدان میں نماز جنازہ ادا ہوئی جو مفتی سید افضل حسین رضوی صاحب نے ادا کی، اور بریلی شریف میں آپ کا مزار فائز الانوار ہے. اللہ تبارک و تعالی حضرت کے فیوز و برکات سے اور حضرت کے خاندان کے فیوز و برکات سے ہمیں ہماری نسلوں کو فیضیاب فرمائے، اور ان کی دینی خدمات کے صدقے ہمیں بھی مسلک اہل سنت و جماعت، مسلک اعلیٰ حضرت پر ثبات، اسی پر حیات اور مدینہ شریف میں اسی پر ہمیں ممات عطا فرمائے. حضرت کی بارگاہ میں آپ کے شہزادے جانشین حضور مفتی اعظم، شہزادے حضور مفسر اعظم، نبیرہ حضور مجدد اعظم، خلیفہ احسن العلماء مرشد اعظم حضور سرکار سیدی تاج الشریعہ بدر الطریقہ نور اللہ مرقدہ نے آپ کی شان میں منقبت لکھی ہے جو صفحہ بخشش شریف میں ہے. برکتاً حضرت کا ہی کلام پڑھتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ حضرت نے جو انداز میں لکھی اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے، اور ہم اس نیت بھی شامل کر لیتے ہیں کہ والد کا ذکر ہوتا ہے نا تو بیٹا خوش ہوتا ہے، اور بیٹا کا ذکر ہوتا ہے تو والد صاحب بھی خوش ہوتے ہیں. اور ہم حضرت کا ذکر کریں گے تو حضرت تاج الشریعہ الحمدللہ کا مزید کرم ہم پر جاری و ساری ہوگا، اور حضرت کی نگاہ کرم بار بار پڑے گی تو خاندان اعلیٰ حضرت اور پیر خانہ خاندان اعلیٰ حضرت کا فیضان بھی ہم پر خوب ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے مشائخ کرام کے صدقے میں ہم سب کے لیے بہتری عطا فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے، تمام جائز تمنا کو پوری فرمائے. کہتے ہیں حامی دین خدا تھے شاہ جیلانی میاں، حامی دین خدا تھے شاہ جیلانی میاں، بالیقین مرد خدا تھے شاہ جیلانی میاں. ان کے ہر ارشاد سے ہر دل کی ہوتی تھی جلا، ان کے ہر ارشاد سے ہر دل کی ہوتی تھی جلا، مظہر شان خدا تھے شاہ جیلانی میاں، مظہر شان خدا تھے شاہ جیلانی میاں. چل بسے ہم کو دکھا کر راہ سیدھی خلد کی، چل بسے ہم کو دکھا کر راہ سیدھی خلد کی، دین حق کے رہنما تھے شاہ جیلانی میاں، دین حق کے رہنما تھے شاہ جیلانی
میاں، اور شور کیسا ہے یہ برپا، غور سے اختر سنو۔ اللہ اکبر۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ اس وقت علم دین کے لیے آپ جامعۃ الازہر مصر تشریف لے گئے تھے، اور فخر ازہر نے جب کلام لکھا تو کیسا درد ہے اس میں، اور کیسی جو ہے وہ الفت و محبت ہے۔ کہتے ہیں شور کیسا ہے یہ برپا، غور سے اختر سنو، پرتو احمد رضا تھے شاہ جیلانی میاں، پرتو احمد رضا تھے شاہ جیلانی میاں، حامی دین خدا تھے شاہ جیلانی میاں، بالیقین مرد خدا تھے شاہ جیلانی میاں، نور اللہ مرکدہ۔ خدا رحمت کو ندی پاکتی نترا، نور اللہ مرکدہ۔ اللہ تبارک و تعالی حضور سیدی مفسر اعظم ہند سرکار مفتی اعظم حجت الاسلام اعلیٰ حضرت حضور تاج الشریعہ، اور جتنے بھی ہمارے مشائخ کرام ہے، علماء اہل سنت ہے، رضوان اللہ تعالی مجمعین کی تربت پر رحمت و رضوان کی بارش فرمائے، اور ان کے روحانی فیوز و برکات سے ہم سب کو فیض یاب فرمائے۔ دوران کلام جو بھی غلطی کوتاہی ہوئی اللہ عز و جل بخشش و مغفرت فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی محمد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔